میں مدنی چینل کے ذریعے اپنے تمام فینس کو، جو لوگ بھی مجھے پسند کرتے تھے، جن کے پاس میری ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی یا VCDs، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ وہ سب کچھ برباد کر دیجیے اور میرے گناہوں کے نقوش کو مٹا دیجیے. آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے ان پرانے سب دوستوں کو، چاہنے والوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں نے جو محبت کی شراب پی ہے، عشق رسول کی شراب پی ہے، آپ بھی ایک گھونٹ بھر لیں، انشاءاللہ آپ کی کائنات بھی تبدیل ہو جائے گی. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں، چاہنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شراب پی ہے، آپ بھی اس کا ایک گھونٹ پی کر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل مدینہ آپ مدینہ کی کائنات بدل جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گی. آپ کی کائنات بدل جائے آپ گی. آ کر دیکھیں آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی شہرت اور یہ روپوں کی برسات کو چھوڑ کر میں مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. کچھ تو مجھے ملا ہوگا. آپ آ کر دیکھیے، میں اتنا سب کچھ شہرت، دولت، وہ سب کچھ چھوڑ کر آج یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں کھڑا ہوں، تو واقعی کچھ تو ہے یہاں پہ. اور وہ انشاءاللہ جب آپ اندر آئیں گے، جب آپ وہ مزہ چکھیں گے، جب بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. انشاءاللہ. بس اب یہ کہ ایک طرح سے کفارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے. جو بھی آپ کے جاننے والے، ماننے والے، یہ تو اجتماعی کوشش ہوئی. ابھی اپنا ایک شعبہ انفرادی کوشش کا ہے. ایک ایک کو فون کریں، فون نہیں تو مکتوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، میل کے ذریعے آپ ان سے رابطے کریں اور ان سب کو سمجھائیں کہ میں تمہارے لیے بہت گناہوں کا سبب بنا ہوں اور میں اب بہت نادم، شرمندہ، پشیمان ہوں. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے. دعا بھی کر دو اور مہربانی کر کے یہ سارے مطلب انہیں کام ہی چھوڑ کر، گانوں کے اور میری یہ سارے نقوش مٹا کر آپ سب مدنی ماحول میں آ جاؤ. اس طرح ان کو آپ ایک ایک کو انفرادی کوشش کریں گے نا، اللہ کرے گا تو کئی آپ کی آواز سن کر آ جائیں گے. آپ کے ذریعے تو بہت سارے مدنی قافلے سفر کریں گے. یار 11، 12، 13 کے قافلے ہی کی دعوت آپ دینی شروع کر دیں اور خود قافلے بنائیں اپنے ذمہ دار کے ماتحت رہ کر. ترکیب جو بھی اپنی تنظیم ہے اس کے مطابق انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سر. نہیں، یہ ایک جس کو فون کریں گے میرا خیال ہے وہ اپنی قسمت پر فخر کرے گا. تو جنید شیخ کا مجھے فون آیا، وہ انشاءاللہ ہاتھوں آیا تو 3 دن بولو گے 30 دن کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ. برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اب کام میں لگ جائیں. ایک دم درس دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں، دے رہے ہیں الحمدللہ. درس بھی دیں، بیان بھی اور مضبوط سیکھ لیں، بیانات بھی فرمائیں. مدرسہ بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. بالغان ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. علاقہ کون سا ہے؟ ملیر ہندوستان. اچھا، ملیر تو میں بہت آیا ہوں. ہے دیوانوں کا وہ بھی علاقہ ہے ماشاءاللہ، بہت دیوانگی ہے. اب اپنے علاقے میں کام چل رہا ہے الحمدللہ. اپنی مسجد میں الحمدللہ اسلام بھائی تہجد کی جماعت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ صدائے مدینہ بھی ہوتی ہے، پھر مدنی حلقہ فجر کا بھی لگتا ہے الحمدللہ، اور درس و بیان کا سلسلہ بھی چلتا ہے. اور تقریباً ہر مہینے انشاءاللہ الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ قافلے نکالیں الحمدللہ. آپ کی کوئی ذمہ داری بھی ہے تنظیمی؟ جی، ذیلی ذمہ داری. یہ نگران شورا بھی ذیلی نگرانی تھے، بڑھتے بڑھتے نگران شورا بن گئے. تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس میں ذرا زیادہ پختگی رہتی ہے. ایک دم سے اوپر آ جائے نا، جب دھڑام سے گرتا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے آپ کو اور عروج ملے دعوت اسلامی میں، کہ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ خوب 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 اسلام کی خدمت کریں، سنتوں کے ڈنکے بجائیں، عشق رسول کے جام پلائیں. پہلے آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ اپنی آواز پر نچاتے تھے، اب محبوب کے عشق میں تڑپائیں. پہلے وہ آپ کو سن کر تہکے مار کے ہنستے تھے، اب انشاءاللہ آپ کو سن کر چیخیں مار کے روئیں گے عشق رسول میں انشاءاللہ. اب آپ دعا کر دیں. بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، مجھے بھی استقامت بخشے. بس اب یہ کہ گناہوں کو بھولنا نہیں ہے، یہ بھول نہیں پڑنا ہے کہ اب میں ماحول میں آ گیا، مدنی اولیا بن گیا تو میں مکمل ہو گیا. اب اس میں لقمہ دے نہیں سکتا تھا آپ کو. ابھی تو میری ابتدا ہے. میں ایک بار وہ بہت سارے اخباری نمائندے جمع تھے تو میری انہوں نے تعریفیں کرنی شروع کی
آپ نے جی بڑا کام کیا ہو، تو وہ ادھر سے بولتا ہے بہت کام کیا آپ نے. تو میں نے کہا میں نے بھائی کام شروع ہی کہاں کیا ہے. اب یہ سارے سناٹے میں آ گئے کہ یار یہ مولانا ہو کے جھوٹ بولتے، فضل مدینہ کی بات ہے. اس سناٹے میں آ گئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی میں نے کام شروع ہی نہیں کیا. پھر میں نے اس کی وضاحت کی. میں نے کہا کام وہ ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ میں اپنے اندر پاتا نہیں. تو اخلاص کے ساتھ میں نے کام ابھی تک شروع نہیں کیا، اور حقیقت میں کام ہوئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو میرے پاس کوئی سا ذریعہ نہیں جس سے مجھے پتا چل جائے کہ وہ قبول ہو چکا. ان مانو کر میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو پھر یہ جو تھے مطمئن ہو گئے. بہت سارے اخباری نمائندے تھے، رمضان شریف کی کوئی یعنی اعتکاف کے دنوں میں آئے تھے. یہ اپنے جامعۃ المدینہ میں اعتکاف ماشاءاللہ جاری تھا اپنا یہ مرکزی. تو اپنے گناہوں کو ہرگز نہ بھولا جائے. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام غالباً عتبۃ الغلام، ہاں مولانا عتبۃ کیا صحیح تلفظ کیا ہے؟ عتبۃ الغلام، جزاک اللہ. عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام یہ کہیں سے گزرے اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے گر کر. پھر رقت طاری ہوئی، ہوش میں آیا تو پوچھا کیا ہو گیا. فرمایا کہ یہاں مجھے یاد آ گیا، یہاں ایک بار مجھ سے غیبت سرزد ہو گئی تھی، میرے سے غیبت ہو گئی تھی کسی کی، تو اس کی وجہ سے مجھے وہ گناہ یاد آ گیا. اس طرح نکاح ہی واقعہ کہ ایک جگہ کہیں سے گزرے تو کانپنے لگے. فرمایا کہ کیا ہو گیا آپ کو حضرت. تو فرمایا کہ یہ مکان جو ہے نا، اس مکان میں ایک بار بچپن میں میرے سے گناہ ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ نیکی کر کے بندہ بھول جائے، تو گناہ کر کے یاد رکھے اور ہمیشہ یاد رکھے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھنا کے بعد اپنے آپ پاک صاف ہو گئے. یہ جو جتنے گناہ کیے، اتنے گانے بولے یا فلاں کیا، چوریاں کی، جو بھی گناہ کیے، تو وہ سمجھے کہ معاف ہو گیا. یہ ہلاکت ہے. اگر یہ اپنے خوش فہمی میں پڑ جائیں گے نا، آپ اپنے پہنچ گئے تو پھر وہ شیطان تک ہی پہنچے ہوئے سمجھو. تو ہم ابھی پہنچے گے، ہم نے قدم بھی نہیں اٹھایا. ہم نے الحمدللہ بس توبہ کی ہے، اور توبہ اس طرح کی ہے کہ بس آتی نہیں ہے مگر توبہ کی ہے. تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں توبہ کرنا آ جائے. ورنہ توبہ کرنے والوں کے جو احوال پڑھتے ہیں کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کسی طرح رب معاف کرتے اور رو رو کر ہلکان ہو جاتے تھے. کھانا پینا ان کا چھوٹ جاتا تھا، یعنی کہ جب گناہ کی ندامت مسلط ہوتی تھی ان پر حاوی ہوتی تھی. اب اپنا آس کہیں کرتے اس طرح توبہ تو نہیں ہوتی. حدیث شریف میں الندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. تو اس لیے اپنے گناہوں کو تو ہمیشہ 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 یاد کرنا ہے، اس کو تو کبھی بھولنا ہی نہیں. اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اس پر اشکباری کرنی اور آہوزاری کرنی، اللہ سے توبہ کرنی کہ ادھر گانا بولا تھا اس سے توبہ، ادھر میں نے یہ ڈائلاگ بولا تھا جو بےہودہ گناہ بھرا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں. اس فلم میں کام کیا تو اس سے توبہ کرتا ہوں. وہ میری وی سی ڈی نکلی تھی تو میں بہت خوشی سے اس کو میں نے فون کیا تھا اور اس سے وی سی ڈیز مانگی تھی کہ مجھے بھی کچھ وی سی ڈیز دے دو، مجھے اپنے فرینڈز کو دینی ہے. ان سب سے توبہ کرتا ہوں. اس طرح توبہ کرتے رہے جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں ان کو مطلب تلافی کرنی ہوگی. اب جیسے منہ میں نکل گیا وی سی ڈیز آپ نے مانگی، ان کو ان وی سی ڈیز کی رقم دے دی جائے، ان سے معافی مانگ لی جائے. اب وہ مانگنا خیر ایک ناجائز چیز مانگی تو ہے آپ نے، کیا ہوا یہ مانگنا بھائی؟ قبضہ پایا گیا یا نہیں؟ کیونکہ یہ مانگنا یہ وہ سوال نہیں ہے جس پر وعیدیں ہیں، کیونکہ وہ ذلت والا ہوتا ہے سوال. یہ وہ ذلت والا سوال نہیں ہے، ایک فری شپ میں ہوتا ہے یہ یار بھیج دو. وہ بھی یہ نہیں کہ مانگا انہوں نے، وہ خود ہی دیتے ہیں. مطلب وی سی ڈی بھی دیتے ہوں گے، پیسے بھی دیتے ہوں گے، بہت کچھ دیتے ہوں گے. اور مسئلہ ایک اور پیچیدہ یہ کہ عالمگیری کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اشعار کی اجرت ناجائز ہے. جیسے نعت خوان ہمارے بعض پیسے لیتے ہیں تو اجرت کے طور پہ جو لیتے ہیں یہ حرام ہے. یہ توبہ کافی نہیں، اس کے لیے اس کو لوٹانے پڑیں گے. پر بڑا مسئلہ ہے، وہ نہیں رہے تو ان کی اولاد کو دینا پڑے گا، وارث جو بھی ہے، اولاد نہیں ورثہ، جو بھی ورثہ ہے. جیسے ماں ہے تو وہ بھی وارث میں، باپ بھی تو وارث، جو بھی قریب
انہیں قریب ترین جو رشتہ دار ہے نا ان سے شروع ہوگا، یہ قریب ترین رشتہ دار ان کو دیا جائے گا. تو اس طرح یہ ساری بیٹے تلافیاں آپ کو کرنی پڑیں گی یاد کر کر کے. تو اگر